حضرات، ایک سورۃ فاتحہ کی گزارش ہے آپ سب کی خدمت میں۔ غلامان امام زمانہ علیہ السلام کمیٹی کے جتنے بھی نوجوان حضرات ہیں، ان کے جتنے بھی خانوادے کے مرحومین ہیں، ان سب کے لیے سعید احمد ابن احمد علی کرار حسین ابن توکل حسین علی حسنین ابن کرار حسین کنیز رباب بنت کرار حسین فرحان علی ابن اظہار حسین اور اپنے جملہ مرحومین کی روح کے لیے سورۃ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ احمد حسین صاحب کافی علیل ہیں اور اسد رضا صاحب کافی علیل ہیں، تو ان کی صحت کے لیے آپ حضرات بارگاہ سرکار باب الحوائج میں دعا فرمائیں کہ حضرت اپنی بھتیجی کے تصدق میں انہیں شفائے کاملہ و فرمائے۔ ہم غلامان امام زمانہ علیہ السلام کمیٹی کی طرف سے آج الوداعی مجلس میں آپ سبھی حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے ان مجالس میں شرکت فرما کے آل محمد علیہ السلام کے دکھے دلوں کو ان کے غم کا پرسہ پیش کیا۔ بی بی سلام اللہ علیہا آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائیں اور آپ کی حاضری اور خدمتوں کو قبول فرمائیں۔ یہ نوجوان جو مجلسیں برپا کرتے ہیں، ان کی ترقی اور توفیقات کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ اس کے علاوہ ان مجالس میں دیے جانے والے پیغامات کو جن اخبارات نے بھی شائع کیا اور دوسروں تک پہنچایا جو اس مجلس میں نہیں آ سکتے تھے، ان کا بھی تہہ دل سے اس کمیٹی کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خاص طور سے شبیہ الحسن صاحب جو ایڈیٹر ہیں روزنامہ حقیقت ٹوڈے کے، ان کا شکریہ کمیٹی کی جانب سے ادا کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مکمل طریقے سے ان مجالس کا کوریج کیا اور جو پیغامات ہیں آل محمد کی بارگاہ کے، انہیں نشر کرنے میں ہماری مدد کی۔ آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے مل جل کے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ گزارش ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نذر فرمائیں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أبو عبد الله عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم طينا قبر الحسين عليه السلام شفاء من كل داء. صلوات بھیج دیں بابا غفلت. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم السلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا انسیہ حورا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ. بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں کو غدیر کی مٹی سے اور ہماری آنکھوں کو کربلا کی مٹی سے بنایا. اسی لیے جب ولایت کی ہوا چلتی ہے تو چہرے کھل جاتے ہیں، جب موسم غم آتا ہے تو آنکھیں برس پڑتی ہیں. الحمدللہ کمیٹی کے زیر اہتمام جس خمسہ مجالس کا انعقاد ہوا تھا آج وہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہے. عنوان اور سلسلہ کلام ذہن عالی میں محفوظ ہوگا عظمت خاک شفا. اس عنوان کے تحت مجھ جیسے کجمج بیان نے اپنی اوقات اور اپنی بساط پر آپ کی خدمت میں چیدہ باتیں عرض کیں. آپ حضرات نے بڑا احسان فرمایا مجھ پر کہ کثیر تعداد میں تشریف لا کے ہمارا حوصلہ بڑھایا اور اس مقدس خانوادے کو پرسا دیا. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھا کے بات تمام کرنی ہے. میں نے آپ کی خدمت میں جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کی تھی پہلی مجلس میں،
آج بھی وہی حدیث مبارکہ کہ امام نے فرمایا کہ حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ صلوات پڑھیں مل جل کے بابا جو اب یہ بات ذہن عالی میں ہوگی۔ ایک مجلس میں نے اس پر تھوڑی سی بحث کی تھی کہ معصوم نے لفظ کل کا استعمال فرمایا ہے، اور اگر فقرہ ذہن عالی میں محفوظ ہو تو یہی عرض کیا تھا کہ اس نے کل کہا ہے جس کی لغت کا وقت معلوم ابھی تک معلوم نہ ہو سکا۔ چونکہ اہل نظر تشریف فرما ہے اس لیے تمہید کی بھی منزلیں گزر چکی ہیں، آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے محرز گفتگو تک آتا ہوں۔ تو اب یہ ہے قبر مظلوم کربلا علیہ السلام کی مٹی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت ارشاد فرماتے ہیں، کتاب کا نام ہے کامل الزیارات، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کربلا کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دیا۔ زمین کربلا جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے، تو اگر فقط جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے تو پھر عظمت کربلا کیا ہوئی؟ اس لیے کہ جنت کے مقابل تو یہ عزا خانہ بھی نظر آتا ہے جسے نام حسین پر سجایا جاتا ہے۔ تو ان باغوں میں ایک باغ تو ہے، مگر کوئی تو خصوصیت ہونی چاہیے، کوئی تو انفرادیت ہونی چاہیے۔ پھر امام فرماتے ہیں سنو، مگر ان باغوں میں عرض کربلا ایسے چمکتی ہے جیسے ستاروں کے بیچ کوکب دری۔ اللہ اکبر! شعراء ذوی احترام بیٹھے ہیں، محسوس فرمائیں گے، صلوات بھیجے بابا دے۔ جیسے ستاروں کے بیچ کوکب دری، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے تمام باغوں کو جو باغ روشنی دیتا ہے اس باغ کا نام ہے کربلا۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ باغ باغ زہرا ہے، یہ باغ باغ رسول ہے، یہ باغ باغ علی ہے، تو اسے روشنی دینی چاہیے۔ اب کسی بھی عظیم منزلت کو سمجھنے کے لیے، عظیم وجود کو سمجھنے کے لیے عظیم موجود کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اسی لیے مجبوری ہے کہ اگر کربلا کو سمجھنا ہے تو کعبے کا سہارا لینا پڑے گا۔ جب کعبہ سمجھ میں آئے گا تو عظمت کربلا سمجھ میں آئے گی۔ توجہ رکھیے گا۔ اب کل بات کہاں تک پہنچی تھی؟ کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ جناب ابراہیم نے جب کعبہ بنا لیا تو اللہ نے کہا اب لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ ابراہیم نے کہا ہمارے اور اسماعیل کے سوا ہے کون جسے بلائیں؟ اللہ نے کہا بلانا تمہارا کام، لوگوں تک آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ تو انہوں نے آواز بلند کی، اسلاف میں، ارحام میں چھپے ہوئے لوگوں تک قدرت نے آواز ابراہیم کو پہنچایا۔ تو جس نے لبیک کہی وہ آج حج کو جا رہا ہے۔ یہی مسئلہ ہے آواز حل من کا۔ ہائے اللہ اکبر! میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جس نے اس وقت حسین کی آواز پر لبیک کہی تھی وہی زیارت کو جاتا ہے، وہی مجلسوں میں آتا ہے، وہی جلوسوں میں آتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ صلوات بھیجیں تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں۔
توجہ فرمائیے گا. اب ابراہیم نے کعبہ بھی بنا لیا, ندا بھی دے دی. کل مجلس کے بعد حیدر بھائی نے میرا ذہن ایک طرف متوجہ کیا, تو میں آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا. کل کیا کہا تھا؟ ابراہیم کے پاس جزئی امامت, یاد ہے نوجوان بھائیو؟ مولا حسین کے پاس کلی امامت. تو ان کی آواز فقط انسانوں تک جائے گی, چونکہ یہ انسانوں کے امام ہیں. حسین امامت کلی رکھتے ہیں, لہذا جملہ مخلوقات پر حسین ابن علی علیہ السلام کی آواز جائے گی. میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, چرند ہو, پرند ہو, وحوش ہو, طیور ہو, کوئی بھی ہو, صحرائی جانور ہو, اگر حسین آواز دے تو آواز سب سنیں گے. اس کا مطلب جانور تک آواز حسین سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. اب انہیں کس خانے میں رکھیں جو حسین کی آواز سن بھی رہے ہیں اور آ بھی نہیں رہے ہیں. اللہ اکبر. توجہ رکھیے گا. اب ابراہیم نے بنا لیا کعبہ, دیکھیں میری طرف. ابراہیم نے کعبہ بنا لیا, آواز دی. ابراہیم نے جنہیں آواز دی ان کے لیے دو شرطیں. کیا؟ شریعت ان پر نافذ ہو, بات وہ آ گئی منزل پہ, شریعت نافذ ہو, دوسرے مستطیع ہو. میں نے کل کیا کہا تھا؟ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ آواز ابراہیم ہے, جس آواز پر لبیک کہنے کے لیے قرض لے کے نہیں جا سکتے. لیکن یہ حسین کی کربلا ہے جہاں کے لیے امام نے فرمایا ہے تم قرضہ لے کے آؤ, ادا ہم کریں گے. دوسرے وہاں سنو سال کی قید, یہاں سنو سال کی قید نہیں ہے. اسی لیے 6 مہینے والا گہوارے سے خود کو گرا کے بتائے گا. جب امام کل آواز دے تو لبیک سب پر واجب ہے. آپ کہیں گے ہمارے گھروں میں اس کی دلیل کیا ہے؟ ارے یہ گودیوں کے بچے جو یا حسین کہتے ہیں, کیا انہیں سکھایا جاتا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے. بچوں کو کوئی سکھاتا ہے کہ ماتم کرو؟ کاظم جرولی صاحب کا انتہائی مشہور ترین شعر ہے, اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ, نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے. نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا دیتا. اب یہ ہے آواز حسین. بنا لیا کعبہ ابراہیم نے, کعبہ ابراہیم نے بنایا, کربلا حسین نے بنائی. جس کے پاس امامت جزئی تھی اس نے کعبہ بنایا, جس کے پاس امامت کلی تھی اس نے کربلا بنائی. اب یہ کعبہ ہے, یہ کربلا ہے. دیکھیے گا میری طرف. کعبہ بنانے کے بعد کعبے کو داستان حقیقی دینے کے لیے ابراہیم کے دل میں جذبہ امتحان. قبلہ ادھر آگے تشریف لے آئیے. ایک سلام. مولانا مرتضی جعفری صاحب قبلہ, مولانا مرزا شفیق حسین صاحب قبلہ, دونوں سے یا علی. نوجوان بھائیو, گزارش ہے ایک نجف رسا نعرہ لگائیے تاکہ میں بھی اس کیفیت میں آؤں. اچھا, اب بنا دیا کعبہ. ابراہیم کے دل میں خواہش ہے امتحان, امتحان, امتحان. دیکھیں میری طرف.
امتحان اکیلے ہیں ابراہیم تمام انبیاء میں جو ہر امتحان کے بعد یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں ایک امتحان اور ایک امتحان اور ایک امتحان اور ایک امتحان اور. کیوں ابراہیم کا؟ اس لیے قربت اور ہو جائے، قربت اور ہو جائے، قربت اور ہو جائے، قربت اور ہو جائے. امتحان پہ امتحان، امتحان پہ امتحان. یہی جذبہ امتحان تھا ابراہیم کا جو انہیں منصب امامت تک لایا. ارے کیا عرض کر رہا ہوں میں، اہل نظر کے لیے جملہ صرف کیا ہے میں نے. یہ جذبہ امتحان ابراہیم تھا جو منصب امامت تک لے آیا. اب جب بار بار اور امتحان اور امتحان اور امتحان، تو ایک مرتبہ ابراہیم سوئے تو کچھ دیکھا تو قرآن نے حکایت کی. صبح کو اٹھے، یا بنیا انی ارا فی المنام، میرے لال میرے نور نظر، میں نے رات ایک خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا بابا؟ کا خواب یہ دیکھا عشق خدا میں، راہ خدا میں، یاد خدا میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں. ابراہیم نے خواب دیکھا، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی صحیفہ نہیں آیا، کوئی فرشتہ نہیں آیا. ابراہیم نے دیکھا خواب، صبح اٹھ کے اسماعیل کو سنایا. یاد رہے خواب دیکھنے والا بھی نبی، جس کے لیے دیکھا وہ بھی نبی. خواب بیان کرنے والا بھی نبی، جس سے بیان کیا وہ بھی نبی. خواب دیکھنے والا بھی معصوم، جس سے بیان کیا وہ بھی معصوم. بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے، میں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں راہ خدا میں. اسماعیل نے جواب دیا، بابا جان اگر اللہ کی یہی مرضی ہے کر گزریے، کر گزریے، کر گزریے، کر گزریے. میں کہوں گا کیا ہوا ہے اسماعیل آپ کو؟ ارے خواب کی بنیاد پر گردن کٹوائے دے رہے ہیں آپ، خواب کی بنیاد پر خون بہائے دے رہے ہیں آپ. عجب نہیں اسماعیل آواز دے. میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، یہ امت کا خواب نہیں ہے، نبوت کا خواب ہے. توجہ رکھیے گا، بات میری آگے ہے، توجہ رکھیے گا. امت کا خواب یہ ہے نبوت کا خواب. چلنا ہے کربلا تک، توجہ رکھیے گا. یہ ہے نبوت کا خواب. مطلب یہ ہے کہ نبوت کا خواب ہو یا بیداری، دونوں ایک سے. نبوت کا خواب ہو یا بیداری، دونوں برابر. نہ خواب میں شک، آہرے میرا محترم مجمع، نہ بیداری میں شک. یعنی خواب میں کچھ کہے جب بھی ذہن پر شک نہیں، بیداری میں کچھ کہے جب بھی ذہن پہ شک نہیں. جب یہ طے ہو گیا کہ نبی کے دماغ پر نہ خواب میں شک کیا جا سکتا ہے نہ بیداری میں شک کیا جا سکتا ہے، عقل کے اندھو بتاؤ، جب ابراہیم کے دماغ پر خواب میں شک نہیں ہو سکتا تو محمد کے دماغ پر بیداری میں کیسے شک؟ اچھا بابا جان کر گزریے، کر گزریے، کر گزریے. اب میں رک رہا ہوں، ایک سوال کر رہا ہوں اتنے بڑے مجمع سے. نوجوان بھی بتائیں، بزرگ بھی بتائیں. یہ بتائیے کیا ابراہیم کے خواب کا دیا ہوا کوئی تحفہ آج امت کے پاس ہے؟ سبحان اللہ. کیا خواب ابراہیم کا دیا ہوا کوئی تحفہ جن جن کے بازوؤں پر پرچم عباس کے سائے کا قرض ہے اس کا فریضہ ہاتھوں کو بلند کر دے؟ کیا خواب ابراہیم کا دیا ہوا کوئی تحفہ آج امت محمد کے پاس ہے؟ حالانکہ اس امت پر شریعت ابراہیمی نہیں ہے، پھر بھی کوئی تحفہ ہے؟ کہ بالکل ہے. کیا کہ یہ ذی الحج کے مہینے میں یہ جو قربانی ہوتی ہے
یہ خواب ابراہیم کی یادگار ہی تو ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, خدائے حسین کا واسطہ میرا کلیجہ آپ کی ہتھیلی پہ توجہ فرمائیے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم کے خواب پر مسلمانوں کو اتنا یقین ہے کہ خواب میں جو ابراہیم نے دیا آج تک اسے دنیا کلیجے سے لگائے ہے, دل میں بسائے ہے, کلیجے سے لگائے ہے, دل میں بسائے ہے, کلیجے سے لگائے ہے, دل میں بسائے ہے. مجھے حیرت تو اسی بات پہ ہے, ابراہیم خواب میں تحفہ دے اسے مان لیتے ہو, محمد جاگتے میں کہے من کنت مولا علیم ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے علماء کرام بھی تشریف فرمائیں. قبلہ مولانا یاسین عباس صاحب بھی ہیں, ہمارے برادران بھی ہیں یہاں ماشاءاللہ, طلبہ ہیں, طالبان علوم دینیا, اور بزرگ بھی تشریف فرمائیں, نوجوان بھی ہیں. توجہ رکھیے گا. حیرت اسی بات پہ ہے, خواب کا تحفہ قبول ہے, بیداری کا تحفہ قبول نہیں ہے. دیکھیے گا میری طرف. تو بھائی جب یہ قبول تو پھر وہ قبول کیوں نہیں؟ جملہ عرض کر رہا ہوں, جب یہ قبول تو پھر وہ قبول کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اسے ماننے کے لیے حسب نسب کی شرط نہیں, اسے ماننے کے لیے حسب نسب کی سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, بتا دوں, ہو سکتا ہے دوسری وجہ یہ بھی ہو کہ اس سے رشتہ شکم ہے. نعرہ حیدری چاہیے کیا مسلمانوں کو, کھانے ہی پہ تو مسلمان ہوئے. مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا, کھانے ہی پہ مسلمان ہوئے. ذوالعشیرہ کا شوروا اور نان, اسی کی مہک نے تو مسلمان بنایا. خدیجہ کا دسترخوان, اسی نے تو مسلمان بنایا. ضرورتاً ہوئے تھے, عقیدتاً تھوڑی.
جو عقیدتاً ہوئے وہ سلمان بنے، بوذر بنے، مقداد بنے۔ اچھا تو اب خواب دیکھا، چلیے مجھے لے کے چلیے، دیکھیں میری طرف پلکے نہ جھپکے، ملک سبا سے تخت بلقیس لانے کے مانند ہے مضمون۔ جھولے میں چھری، تھیلا لپیٹا، ابراہیم نے اسے بغل میں دبایا، اسماعیل کا بازو پکڑا، الہی تیری راہ میں نکل رہا، چلے آئے کہاں؟ مینا میں، مینا میں آئے، ایک پتھر ہے، کیا ہے؟ اس پہ اسماعیل کو لٹایا، کاہے کے لیے؟ اے کاش مناسب لفظیں اس دروازے سے خیرات ہو جائیں میری جھولی کے لیے۔ پتھر، میں نے اپنے اساتذہ سے پوچھا یہ کون سا پتھر تھا جس پر اسماعیل کو لٹایا گیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ تھا حجر اسود۔ اس پہ اسماعیل کو کاہے کے لیے؟ قربان ہونے جاتے۔ نوجوان بھائیو دماغوں میں نوٹ کیجئے اس کو، حجر اسود پہ اسماعیل کو لٹایا، قربان ہونا ہے اسماعیل کو۔ تمام علماء اسی نتیجے کے آس پاس پہنچتے ہیں کہ چونکہ حجر اسود پر اسماعیل کو لٹایا گیا تھا، اس لیے حجر اسود کی تعظیم تمام عالم اسلام پر لازم ہے، اور جو بھی کعبے جائے اسے چاہیے ہے کہ حجر اسود کو تو کیا اسماعیل ذبح ہو گئے تھے؟ کیا اسماعیل کا خون اس پر بہہ گیا تھا؟ کہ نہیں، خون تو نہیں با، خالی لیٹے، ہائے ہائے ہائے، خالی لیٹے، خون نہیں بہا۔ میں انصاف چاہتا ہوں عدالت انسانی سے، جس پر اسماعیل خالی لیٹ جائے اس کا احترام عالم اسلام پر واجب، اور جس خاک پر فخر اسماعیل ذبح ہو جائے۔ میں کیا عرض کروں، موضوع ہی ایسا ہے کہ آپ کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ اب وہ خاک کیا ہوگی ذرا سوچیے۔ اب اس دیکھیں یہ حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود جو طواف کعبہ کو جاتا ہے، جو طواف کعبہ کو جاتا ہے، حجر اسود اس کی گواہی دے گا۔ اب تیار ہو جائیے، حجر اسود اس کی گواہی دے گا۔ کاہے کی گواہی؟ کہ یہ حج کرنے آیا تھا، یہ طواف کرنے آیا تھا، تو یہ حج ہے کیا؟ حج کیا ہے؟ کہ بھئی حج ہے عمل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حجر اسود چونکہ اس پر اسماعیل لیٹے تھے، اس لیے حجر اسود تمام عالم اسلام کے عمل کی گواہی روز محشر دے گا۔ تو جب حجر اسود عمل کی گواہی دے گا اس لیے کہ اسماعیل اس پہ لیٹے، تو پھر جس خاک پر حسین کا خون بہا اس خاک کو بھی تو کوئی گواہی دینی چاہیے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ یاد رہے، عمل کی گواہی جو دے اسے حجر اسود کہتے ہیں، اور عقیدے کی گواہی جو دے اسے خاک کربلا کہتے ہیں۔ اس کی دلیل پیش کروں؟
اس کی دلیل یہ ہے کہ قبر میں سوال ہوگا عقیدے کا، اسی لیے کفن کے ساتھ خاک کربلا رکھی جاتی ہے تاکہ یہ گواہ عقیدہ بن جائے۔ اچھا چلیے، آئے لٹال دیا، جھولے سے چھری نکالی، اب خدا حسین کا واسطہ بات منزل پر پہنچ رہی ہے۔ خاص توجہ، میں نے کیا کہا؟ ابراہیم وہ نبی ہیں جو امتحان کے بعد کبھی تھکے نہیں، اور اب آئے مقام قربانی، بیٹے کو لٹایا، جھولے سے چھری نکالی، یہ ہے اسماعیل کا گلا، یہ ہے ابراہیم کے ہاتھ میں چھری۔ یاد خدا، عشق خدا، کیفیت استغراق، چھری بڑھی جانب گلوب اسماعیل، اور شاید یہاں تک پہنچی ہوگی کہ اتنے میں ہاتھ کانپے، ہائے ہائے ہاتھ، چھری ادھر رکھی، جیب سے رومال نکالا، آنکھوں پر پٹی۔ ابراہیم ہاتھی کانپنا تھا تو آئے کیوں مینا تک؟ ابراہیم کہیں گے تجھے کیا پتا، ہاتھ تو اس لیے کانپے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے ابراہیم اور ہے حسین۔ ذرا بولیے، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ نوجوانوں نعرہ لگائیے، میں عجیب منزل پہ پہنچ گیا ہوں۔ مولانا سے لے کر پہلے آدمی سے آخری آدمی تلک پوری قوت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پوری طاقت سے، پورے جوش میں، زور سے جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی، ارے مشکل کو میری حل کرو، مشکل کشا علی، یا علی یا علی، مدد حق نارے جیب سے رومال نکالا، آنکھوں پر پٹی باندھی، آنکھوں پر پٹی باندھی، اب چھری بڑھی جانب گلوب اسماعیل، چھری بڑھی۔ شعراء کرام تشریف فرما ہے، زبان کو پروان چڑھانے والے شہر کے باشندے بیٹھے۔ اب میں فقرہ صرف کرنے جا رہا ہوں۔ ابراہیم نے زبان سے تو نہیں کہا، ہاتھوں کا کانپنا جیسے علامت بن گیا ہو، معبود بس، معبود بس، معبود زبان سے نہیں کہا، ہاتھوں کا کانپنا لگتا ہے علامت بن رہا ہے، استعارہ بن رہا ہے۔ معبود بس، معبود بس، معبود بس۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے امتحان دیا، مگر منزل امتحان میں کہیں نہ کہیں آ کے ہر نبی نے اللہ سے کہا معبود بس، معبود بس، معبود بس۔ اکیلا ہے حسین جس سے اللہ کہہ رہا تھا حسین بس، حسین بس، حسین بس۔ اکیلے ہیں حسین، حسین کہہ رہے ہیں اور
خدا کہہ رہا ہے بس معبود اور اب آئی چھری حلقہ اسماعیل کی طرف. دیکھیں آنکھوں پر پٹی ہے, حضرت کے چاہنے والے سنیں, آنکھوں پر پٹی, چھری بڑھ رہی اور بس شاید یہاں تک آئی ہوگی چھری کے, اتنے میں آواز قدرت گونجی. ایک لمحاتی فاصلہ تھا. ہے کوئی جو اسماعیل کو بچائے؟ گہری خاموشی, خوفناک سناٹا. بولے تو کون بولے؟ تھکے تو نہیں بھائیو؟ ایسے سناٹے کے ماحول میں ایک آواز گونجی. کس کی آواز؟ عباس کے آقا کی آواز. حسین سب نے لکھا آواز حسین آئی. معبود میں حاضر ہوں, بچا لے اسماعیل کو. حسین بچانے کو کہہ تو رہے ہو, مگر جانتے ہو شرطیں کیا کیا ہیں؟ معبود بیان کر, حسین حاضر ہے. حسین یہ قبول, یہ قبول, یہ قبول, یہ قبول, یہ قبول. ابھی میں دہراؤں گا نہیں تو آپ کے کلیجے کٹنے لگیں گے. یہ قبول, یہ قبول, یہ قبول. حسین اور خدا کے درمیان معاہدہ ہو گیا, ایک عہد و پیمان. حسین نے وعدہ کر لیا. کس سے؟ اللہ سے. جیسے ہی حسین نے اللہ سے وعدہ کیا, فوراً ہی اللہ نے آواز دی, جبریل. اب میں یہاں داد چاہتا ہوں آپ سے. جبریل, ہاں میرے پروردگار, زمین کی طرف دیکھو. کچھ دیکھا؟ ہاں. کیا؟ کہ ابراہیم ہے جو اسماعیل کو تیری راہ میں ذبح کر رہے ہیں. آواز قدرت آئی, جبریل خبردار, اسماعیل ذبح نہ ہو. تو معبود تیری راہ میں ذبح کر رہے ہیں, تو ایسا کیوں چاہتا ہے؟ آواز قدرت آئی, بات یہ ہے حسین نے وعدہ کر لیا. ذرا بولیے میں کیا کہہ رہا ہوں. ہائے 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 ہائے. بات یہ ہے کہ حسین نے وعدہ کر لیا. نوجوان بھائیوں, بزرگوں, بی بی کی کنیزوں, کلیجے کو گز بھر کا کیجئے. اب نتیجہ نظر کرنے جا رہا ہوں. جبریل, ذبح تو ہونا ہی تھا اسماعیل کو, مگر کیا کروں, حسین نے وعدہ کر لیا. اب اسماعیل خبردار ذبح. میں عرض کروں گا پروردگار وعدہ ہی تو کیا ہے, وعدے پر کیوں بچا رہا ہے؟ آواز قدرت آئی, تجھے کیا خبر کہ اس گھرانے کی زبان کا معیار کیا ہے؟ ذرا سا بولیے, اس گھرانے کی زبان کا معیار کیا ہے؟ مطلب یہ ہے ان کا کہہ دینا کر دینے جیسا ہے, ان کا وعدہ وفا جیسا ہے. اس کا مطلب اس گھرانے کی پہچان یہ ہے کہ یہ کہہ کے مکرنے والے لوگ نہیں, کہہ کے بدلنے والے لوگ نہیں, یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. حسین نے وعدہ کیا, اسماعیل چھری کے نیچے سے بچ گئے. اسماعیل کا بچنا بتاتا ہے کہ ان کا وعدہ اگر کسی کے لیے ہو جائے تو وعدہ اسے بچا لیتا ہے. تو اسماعیل تھے چھری کے نیچے, حسین کا وعدہ اسماعیل کو بچا لایا. اب دنیا سے کہیے عزاداروں کی نجات کی فکر نہ کریں. جب ایک حسین کا وعدہ اسماعیل کو بچا لاتا ہے تو 14 معصوموں کے وعدے عزاداروں کو.
کہ حسین نے وعدہ کر لیا ہے بچاؤ، خبردار ذبح نہ ہونے پائیں. کیا کریں پروردگار؟ جلدی جاؤ. خالی ہاتھ کہا نہیں، پھر قدم والے جاؤ. کیا کہنے، تو کہاں سے؟ کہاں سے آیا دمبا؟ سبحان اللہ. لکھنؤ سے؟ سبحان اللہ. کیسی؟ ارے تو دمبا تو آیا نا. کہاں آیا؟ تو کہاں سے آیا؟ کہ جنت سے آیا. اچھا تو دمبا کہاں سے آیا؟ پھر بتائیے کہاں سے آیا؟ کہا جی کمال کر رہے ہیں آپ، اس پر کیوں زور دیے ہیں؟ کہاں سے آیا اس پر اس لیے زور دے رہے ہیں، جب ہم نے کہا ذوالفقار آسمان سے آئی، تم نے سر کھجا کے کہا کیا وہاں لوہے کا کارخانہ ہے؟ اب دمبے کا آنا کیا کہیے گا کہ خدا نہ خواستہ جنت میں دمبوں کی. صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ قادر مطلق ہے، مالک کن ہے. دمبا بھیجنے کے لیے منڈی کی ضرورت نہیں، ذوالفقار بھیجنے کے لیے کارخانے کی ضرورت نہیں. کہ دمبا لے جاؤ. کہاں سے لائیں؟ جنت سے. مولا حسین کا واسطہ. دمبا لاؤ جبریل. ہاں جنت سے لے جاؤ دمبا. اور سنو دیر نہ ہو، دیکھ رہے ہو چھری کہاں پہنچ چکی ہے، خبردار. اب جبریل کو دمبا لینا بھی ہے، زمین پہ آنا بھی ہے، اسماعیل کو دمبے کو. تو پہنچ گئے تھے جبریل. کہا اور کیا، اگر پہنچے نہ ہوتے تو اسماعیل بچتے کیسے؟ تو یہ کس رفتار سے آئے جبریل؟ تو کہا صاحب نور کی رفتار کون جانے، نور کی رفتار خدا کا واسطہ ہے، نور کی رفتار کون جانے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نور کی رفتار کا کوئی تعاقب نہیں کر سکتا. نور جب چاہے جہاں چاہے مشکل میں پہنچ سکتا ہے. تو آسمان سے جبریل آئے نا، کہاں آئے؟ اب میرا سوال ہے، یہ جبریل ہے، یہ شاہ نجف، ان میں رشتہ کیا؟ کہ یہ شاگرد، یہ استاد، یہ شاگرد، یہ استاد، یہ شاگرد، یہ استاد. ہمیں ٹھوکر لگی، ہم نے کہا یا علی. لوگوں نے کہا وہ نجف میں ہے، اتنی جلدی کیسے پہنچ گئے؟ جب شاگرد اتنی جلدی آ سکتا ہے تو استاد.
دیکھیں میری طرف، اسماعیل کو ہٹایا، دمبے کو لٹایا. اب پھر پوچھ رہے ہیں ہم آپ سے، دمبا کہاں سے آیا؟ جنت سے. تو جنت کہاں ہے؟ کشمیر میں؟ استغفر اللہ، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جنت آسمان پہ ہے. تو دمبا آیا جنت سے، جنت ہے آسمان پہ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ دمبا آیا آسمان سے. جہاں تک آواز جا رہی ہے، شاید آپ کا بھائی اپنی اوقات کے اعتبار سے ایک تحفہ آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہ رہا ہے. دمبا آیا آسمان سے. تو دمبا کہاں سے آیا؟ نوجوان بھائیوں پھر سے بتا دیجئے. اللہ کا شکر ہے. دمبا آیا آسمان سے. عقل کے اندھو ہوش کے ناخن خریدو. دمبے کا آنا سمجھ میں آتا ہے، نبی کا جانا سمجھ میں نہیں آتا. سنیے گا وجہ، دمبے کا آنا سمجھ میں آتا ہے، نبی کا جانا سمجھ میں نہیں آتا. دمبا آیا، اس پر یقین. نبی معراج پر گئے، اس پر یقین نہیں. دمبے کا آنا سمجھ میں آیا، نبی کا جانا سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ دمبے کے آنے میں علی نہیں ہے اور نبی کے جانے میں. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ نبی کے جانے میں علی ہیں. ہاتھ، انگوٹھی، لہجہ، انکار معراج، عداوت علی. بات واضح ہو گئی. انکار معراج. ایک بند پڑھ دوں؟ اجازت ہے؟ دیکھیے میری طرف. فرش سے عرش پر جانے کا نتیجہ بھی کھلا. فرش سے عرش پر جانے کا نتیجہ بھی کھلا. سفر مرسل اعظم کا صحیفہ بھی کھلا. بھائی نے بھائی سے کی بات تو لہجہ بھی کھلا. سبحان اللہ. بھائی نے بھائی سے کی بات تو لہجہ بھی کھلا. دست قدرت نظر آیا تو یہ عقدہ بھی کھلا. انگوٹھی، دست قدرت نظر آیا تو یہ عقدہ بھی کھلا کہ شیر حق مظہر اوصاف جلی رہتا ہے اور شب معراج کے پردے میں علی. فرش سے عرش پر جانے کا نتیجہ بھی کھلا. سفر مرسل اعظم کا صحیفہ بھی کھلا. بھائی نے بھائی سے کی بات. دست قدرت نظر آیا تو یہ عقدہ بھی کھلا. کیا شیر حق مظہر اوصاف جلی رہتا ہے. شب معراج کے پردے میں نام اس میں اعظم ہے. ایسے نام لیجئے نجف کی دہلیز کو صدا چوم کے آ جائے.
شب معراج کے پردے میں علی رہتا ہے، علی رہتا ہے۔ آئے وہر مددگار جہاں، وہر مشکل کشائے دو جہاں، سبحان اللہ۔ سلامی لو غلاموں کی، سلام عرض کرنے آئے ہیں غلام۔ ایک بندہ اور حکم ہے، ایک بندہ اور سن لیجئے۔ ہائے مشکل کشائے دو جہاں، کبھی آدم کبھی موسیٰ نے پکارا تجھ کو، کبھی آدم کبھی موسیٰ نے پکارا تجھ کو، خضر نے اور زکریا نے پکارا تجھ کو، کبھی یوشع کبھی عیسیٰ نے پکارا تجھ کو، خود رسولوں کے بھی آقا نے، پیغمبر خیبر خود رسولوں کے بھی آقا نے پکارا تجھ کو۔ ارے سر پہ آفت ہو تو تسبیح جلی پڑھتے ہیں، اور ہم تو کیا سارے نبی نادے ہیں۔ ہم تو کیا تو تسبیح جلی پڑھتے ہیں، ہم تو کیا سارے نبی۔ جاؤ سقی وہی ہے جو سائل کو رد و بد نہ کرے، ہو سقی وہی ہے جو سائل کو رد و بد نہ کرے، کرے سوال جو کوئی تو اس کو رد نہ کرے۔ میں اعتراض تیرا کیسے مان لوں سائل، علی علی نہیں ہوتا اگر مدد نہ کرے۔ بات ایسی نکل آئی کہ میں موضوع سے ذرا سا ادھر ہو گیا۔ اب جبریل جاؤ، آ گیا میں موضوع پہ بات کو بھی سمیٹ رہا ہوں۔ جاؤ جبریل جلدی جاؤ، دمبا لے جاؤ۔ آئے چھری چلی، دمبا سبحان اللہ، بی بی جزا دے، دمبا ذبح ہو گیا۔ کچھ دیر تک ابراہیم رکے رہے، دل ٹھہرے تو پٹی کھولے، پٹی کھولی، ہمت کر کے اب جو دیکھا یہ تو دمبا ہے، تو پھر اسماعیل یہ کیا معبود، کیا قربانی قبول نہ ہوئی؟ کیا قبول ہے؟ پھر بچ کیسے گئے؟ کہ حسین کے وعدے پر، حسین کے سرکار علامہ جعفر شوستری، ان کے نام سے دنیا شیعت میں شاید ہی کوئی ایسا صاحب نظر ہو جو ناواقف ہو، عارفین میں تھے، اور انہیں سلطان کربلا علیہ السلام کے حکم سے خواب میں جناب زہیر ابن قین نے ستو کھلایا تھا۔ اس کے بعد ان کی معرفت اور ان کے علم کا کوئی جواب نہیں تھا، اور پھر جو کتاب بھی لکھ دی وہ لاسانی ہے۔
ان کی کتاب ہے خصائص حسینیہ، اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ پھر کیا ہوا معبود؟ کہ حسین نے وعدہ کر لیا۔ ابراہیم جگر تھام کے وہیں بیٹھ گئے، کہ معبود یہ تو نے کیسا نام لے لیا کہ میرے دل میں درد اٹھنے لگا۔ مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، ابھی 15-20 منٹ مجھے اور پڑھنا ہے۔ وہ خدا عالم نے بتایا کہ ابراہیم یہ حسین ہے۔ اچھا، بزرگوں کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی، نئی نسل کے لیے یہ بات عرض کروں۔ اسماعیل تھے چھری کے نیچے، اللہ نے کہا ہے کوئی جو بچائے؟ حسین نے کہا میں ہوں، ذبح عظیم سے بدل دیا، یعنی فدیہ قرار پائے حسین۔ اب میرا ایک سوال ہے، کیا واقعی حسین فدیہ اسماعیل بن گئے؟ ادھر وہی بات کہہ رہا ہوں، بڑے قبلہ توجہ چاہ رہا ہوں، کیا واقعی حسین فدیہ اسماعیل بنے؟ بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں، نوجوان دلوں کی ڈائری پہ لکھیں، یاد رہے فدیے کا تصور یہ ہے، فدیہ ہمیشہ چھوٹا بڑے کا بنتا ہے، بڑا کبھی چھوٹے کا فدیہ۔ میں داد بھی چاہتا ہوں، دعا بھی چاہتا ہوں، بڑا چھوٹے کا فدیہ نہیں بنے گا، چھوٹا بڑے کا فدیہ بنے گا۔ اسی بارگاہ کا واسطہ دے کے پوچھ رہا ہوں، یہ ابراہیم اسماعیل کھڑے ہیں، یہ حسین، بتائیے ان میں چھوٹا کون بڑا کون؟ کہ بھئی حسین ہر حال میں بڑے ہیں، تو جب حسین بڑے ہیں تو فدیہ اسماعیل کو ہونا چاہیے، نہ کہ حسین فدیہ بنے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین جو فدیہ بن رہے ہیں، منظر میں تو ہیں اسماعیل، پس منظر میں ہے کوئی اور، منظر میں ہے اسماعیل، پس منظر میں ہے کوئی اور، پس منظر میں کون ہے؟ چونکہ نسل اسماعیل ہی سے ذات محمد کو آنا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اس لیے اب اگر اسماعیل ذبح ہو جائیں تو پیغمبر اس دنیا میں نہ آ پائیں گے۔ پیغمبر کے آنے کے لیے ضروری ہے کہ اسماعیل بچ جائیں، اسماعیل بچ جائیں، اسماعیل بچ جائیں۔ اس کا مطلب اب حسین فدیہ اسماعیل نہیں بن رہے ہیں، اسماعیل بن رہے ہیں فدیہ محمد۔ کچھ عرض کر رہا ہوں مولا حسین کا واسطہ، اسماعیل بن رہے، حسین بن رہے ہیں فدیہ محمد، فدیہ اسماعیل نہیں، فدیہ محمد بن رہے۔ کیوں؟ اگر اسماعیل ذبح ہو جائیں، سرکار اس دنیا میں نہ آئے، نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمانوں کو جو رسول ملا، کائنات کو جو آخری رسول ملا، وہ فقط حسین کے وعدے کی بنیاد پر۔ اگر حسین وعدہ نہ کرتے تو کسی کو رسول نہ ملتا، کوئی کلمہ نہ پڑھ پاتا۔ اس کا مطلب حسین جو فدیہ بن رہے تھے وہ محمد کا فدیہ بن رہے تھے۔ اب محمد اس دنیا میں آئے ہی حسین کی وجہ سے، اگر حسین نہ ہو تو محمد دنیا میں نہ آئے۔ اب سمجھے پیغمبر نے حدیث کیوں سنائی؟ حسین منی وانا یہ وہاں کا سلسلہ۔ اب ایسے باپ بیٹوں نے کعبہ بنایا اور اب ادھر کربلا بن گئی، آ گئی بات۔ کعبہ وہ، کربلا یہ، تقابل مقصود نہیں ہے۔ کعبے کی عظمت اپنی جگہ مسلم، کربلا کی عظمت اپنی جگہ مسلم، مگر صرف ایک بات، اور وہ یہ کیسے سمجھیں کہ خاک کربلا کیا ہے؟ کیا کوئی ایسی حدیث آپ کی نظر سے گزری جس میں یہ لکھا ہو
کہ جو کعبے کی زمین پر دفن ہو جائے نہ اسے فشار ہوگا نہ اس سے قبر میں سوال ہوگا. علماء یہاں تشریف فرما ہے، مجھے بتائیں کوئی ایسی حدیث گزری نظر سے؟ نہیں. اگر ایسا ہوتا تو آل سعود اسے کعبہ نہ رہنے دیتے، خاندانی قبرستان بنا دیتے. ہاں 5 سے 7 منٹ میں بات تمام ہو رہی ہے. اتنے جتن اسی بات کے لیے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبے میں جو دفن ہو جائے ایسا نہیں ہے کہ اس سے سوال نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ اس کا فشار نہ ہو. فشار بھی ہوگا، سوال بھی ہوگا. یہ حدیث ہے. یا علی، اگر کوئی شخص کوہ احد کے برابر سونا خیرات کرے، اتنے روزے رکھے کہ شکم پشت سے مل جائے، طواف کرتے کرتے مر جائے، مگر اگر تمہاری محبت دل میں نہیں دوزخ میں جائے گا. یہ ہے حدیث. مگر یہ نہیں میں نے کہیں پڑھا کہ جو وہاں دفن ہو جائے اسے فشار نہیں، اس سے سوال نہیں. مگر 2 زمینیں ایسی ہیں جن کے لیے روایت ہے. ایک زمین نجف، ایک زمین کربلا. زمین نجف میں جو دفن ہو جائے زمین اسے دبائے گی نہیں. ہائے 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 ہائے. کربلا میں جو دفن ہو جائے فرشتے اس سے سوال نہیں کریں گے. اب جو بھی پوچھا جائے گا محشر میں، ابھی نہیں پوچھا جائے گا. کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ وجہ شاید یہ ہو کہ قبر میں پوچھا جاتا ہے دین کے لیے، اور خواجہ صاحب تو کہی چکے ہیں دین است حسین. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہاں فشار نہیں، یہاں سوال نہیں. اس کے بعد اب آئیے دوسری صفت خاک کربلا کی، اور یہیں پہ بات تمام ہو جائے گی. خاک کربلا کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ زمین وقت ضرورت اپنا دامن پھیلا بھی لیتی ہے، اپنا دامن سمیٹ بھی لیتی ہے. اپنا دامن سمیٹ بھی لیتی ہے. اس کی دلیل ہماری زندگی میں کیا ہے؟ آئیے، حج پہ اب تک سب سے بڑی آبادی کتنی پہنچی ہوگی؟ بس اسی پہ میرا حوصلہ بڑھا دیجئے گا، بات تمام ہو جائے گی. اب تک سب سے بڑی آبادی، دنیا انٹرنیٹ سے جڑی ہوئی ہے. بتائیں 5 ملین. قبلہ آپ تو بہتر بتا سکتے ہیں. کتنے؟ 35 لاکھ، 3.5 ملین. اب تک کا جو سب سے بڑا مجمع مکے میں پہنچا وہ کتنا؟ اب پوچھوں، کربلا میں اس سال 40 میں کتنے تھے؟ بول دیجئے ذرا سا، کتنے تھے؟ قبلہ 2 کروڑ. 2 کروڑ تھے. 2 کروڑ 60 لاکھ. 2 کروڑ 60 لاکھ. کہاں پہ تھے؟ کربلا میں. وہاں سب سے بڑا مجمع کتنی؟ داد چاہتا ہوں میں، خالی ہنس کے نہ ٹالیے گا اپنے بھائی کو. ہاں وہاں کتنا مجمع گیا؟ 35 لاکھ. یہاں کتنا؟ 2 کروڑ 60 لاکھ. اب پوچھتے ہیں وہاں کتنے فرقوں کے گئے؟ اگر 73 ہو چکے، اگر 73
فرقوں کے لوگ وہاں گئے جہاں 35 لاکھ، یہ جہاں 2 کروڑ 60 لاکھ گئے تھے، اس میں کتنے فرقوں کے لوگ تھے؟ ہائے ہائے، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ وہاں کتنے فرقوں کے؟ 73۔ یہاں وہاں کتنے؟ 35۔ یہاں 2 کروڑ 60 لاکھ، تو وہاں سارے فرقوں کے لوگ گئے 35 لاکھ، یہاں ایک فرقے کے لوگ گئے 2 کروڑ۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اب یہ جو دنیا ہمیں یہ کہہ کے نکارتی ہے، ارے ان کا کیا، مٹھی بھر، مٹھی بھر، مٹھی بھر، مٹھی بھر، مٹھی بھر، مٹھی بھر۔ اب یہ اپنے ذہن سے خیال نکال دو کہ ہم مٹھی بھر ہیں۔ 2 کروڑ 60 لاکھ گئے، بات 2 صورتوں میں ایک تو ہے، یا تو یہ مانیے کہ شیعہ مٹھی بھر نہیں، یا پھر یہ مانیے کہ اللہ فرشتوں کو عزاداروں کی شکل میں مٹھی بھر نہیں، یا یہ مانیے کہ ہمارا ہیولہ اور فرشتوں کا ہیولہ بظاہر ایک ہے۔ اب اس میں بہت سے ایسے بیٹھے ہیں جو حج کو بھی گئے ہیں، زیارت کو بھی گئے ہیں۔ میں علماء کرام سے سوال کرتا ہوں، حرم کعبہ بھی دیکھا ہے آپ نے، نظروں میں حرم کربلا بھی دیکھا ہے آپ نے، مجھے بتائیے کعبے کا حرم بڑا ہے اراضی کے اعتبار سے یا حرم کربلا؟ کعبے کا حرم بڑا، کربلا کا حرم چھوٹا۔ ایک وقت میں میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ 2000 سے زیادہ لوگ ذریح اقدس پر نہیں رہ سکتے ایک وقت میں، مگر وہاں کا حرم بڑا۔ بات یہ ہے سوچنے کی، جہاں کا حرم بڑا وہاں لوگ کم، جہاں کا حرم چھوٹا وہاں لوگ زیادہ۔ یہ جتنے حج کر کے پلٹ کے آئے، ان سے ہم نے پوچھا حجر اسود کو چوما ایسے؟ نہیں بولے، میرے کلیجے میں زخم ہو جائے گا۔ ایسے چوما حجر اسود؟ ارے انہوں نے کہا جان دینا تھی کیا، کتنی بھیڑ تھی وہاں تک کہاں پہنچے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے کیوں نہیں پہنچ سکے؟ کہ بھیڑ بہت تھی، پھر کیا کیا؟ کہ ہم جہاں تھے وہیں سے، تو وہاں نہیں پہنچے، یہیں سے وہاں نہیں پہنچے، یہیں سے۔ یہی تو کہتے ہیں جلوس اعضا کی بھیڑ میں اگر علم چومنے کی عادت ہوتی تو حجر اسود لیکن بات تو ابھی مکمل کہاں ہوئی؟ بھائی گئے چوما یوں کا نہیں، کیوں؟ کہ بھیڑ بہت تھی، تو اس کا مطلب 35 لاکھ لوگ تھے، سب کے سب حجر اسود تک نہیں پہنچے۔ مگر اب میں خدا کی قسم دے کے پوچھ رہا ہوں، 2 کروڑ 60 لاکھ زوار، ان میں کسی زائر سے پوچھئے کہ تو ذریح کو چومنا چاہتا تھا، چوما؟ ہر زائر یہ کہتا ہے کیا بتاؤں، عجیب بات ہے، بھیڑ تو بہت تھی مگر ارادہ کیا ایسے لگا جیسے کسی نے گود پھیلا دی ہو۔ آ میرے زائر، آ میرے زائر، آ میرے زائر، آ میرے زائر، ہائے ہائے ہائے، آ میرے زائر، آ میرے زائر، آ میرے زائر۔ کوئی ایسا زائر نہیں،
جو ذریعہ حسین کو چومنا چاہتا ہو اور نہ چوم سکتا ہو، جیسے گود پھیلا دی ہے۔ اب آپ سمجھے زمین کربلا دامن پھیلاتی ہے، کم سے کم عرض کربلا کا دامن اتنا بڑا تو ہونا چاہیے جہاں تک آواز حلمین کی سرحد ہے۔ اس سے بڑا جملہ نہیں کہہ سکتا۔ ظاہروں کا یہی کہنا ہے، ہمارا بھی تجربہ ہے، آپ کا بھی تجربہ ہے۔ گئے دامن پھیلا دیا، اور اب جو لپٹے ذریعے سے ایسا لگا اب تک پردیس میں تھے، اب گھر آ گئے۔ اور جب کربلا چھوڑنے لگتے ہیں ایسا لگتا ہے ہم جنت سے نکالے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کے ہاں کوئی مہمان آتا ہے تو اسے بہتر تحفہ دیا جاتا ہے۔ ظاہروں کے لیے کیا تحفہ ہے بتاؤں؟ خاک کربلا۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام جب اپنے کسی چاہنے والے کو کوئی تحفہ بھیجتے تھے تو تربت مظلوم کربلا بھیجتے تھے۔ یہ خاک شفا کتنی عظیم ہے، کونین کا بادشاہ جسے بطور تحفہ بھیج رہا ہو، وہ خاک کتنی عظیم ہوگی۔ بات تمام ہوئی، آج آخری مجلس تھی، وقت بھی زیادہ ہو گیا، بات بھی کچھ متفرق ہوتی رہی، ایسا سلسلہ نکلتا رہا۔ بی بی آپ کے اس گریے کو قبول فرمائیں۔ میرے ایک بھائی نے فرمائش کی تھی کہ انہیں کچھ تکلیف ہے، خداوند عالم ذکر حسین علیہ السلام کے صدقے میں انہیں شفا عطا کرے۔ بی بی کی بہت سی کنیزوں نے دعا کے لیے حکم دیا ہے، سب کی مرادیں پوری ہو جائیں، سب باب المراد کی سرکار میں مل جائیں۔ ہاں یہ میں دیکھ رہا ہوں مجمع ماشاءاللہ کافی آیا ہے، اور میرے اپنے اندازے کے مطابق میں 1.5 گھنٹے شاید پڑھ بھی چکا۔ ان 1.5 گھنٹوں کے بیچ کسی کے چیخنے کی آواز نہیں آئی کہ بچاؤ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کوئی تازیانہ نہیں لگا اب تک۔ بی بی کی کنیزوں میں اب تک کوئی نہیں چیخا ہائے میری چادر۔ الوداعی مجلس ہے، تڑپ کے رو لیجئے گا، مجلس کو تمام کر دوں گا۔ مختلف فرمائشیں، کسی نے کسی کی شہادت، کسی نے کسی کے مسائل، مگر میرا دل کر رہا ہے آج آخری مجلس ہے، اس کے مسائب پڑھ دوں جو سب سے آخر خیمے سے نکلا۔ آئے غریب زہرا، آئے حسین، واہ مظلومہ، واہ غربتہ،
سپاہ ہے نہ کثرت الناس ہے نہ قاسم ہے نہ علی اکبر ہے نہ عباس ہے، حسین کلیجے سے برچھی کھینچ چکے، حسین بھائی کے بازو اٹھا چکے، حسین گلے سے تیر نکال چکے، حسین ننھی سی لہد بنا چکے، حسین قبر پر بیٹھ کے آنسو بہا چکے، اب دائیں دیکھا بائیں دیکھا سامنے دیکھا، فقط تنہائی فقط غربت۔ حسین خیمے میں آئے، خدا حافظ الوداع، خدا حافظ الوداع۔ میری طرف دیکھیے گا، راوی کہتا ہے یوں تو ہر رخصت قیامت کی تھی، مگر کربلا میں 2 رخصتیں ایسی تھی جو عجب درد سے بھری ہوئی تھی۔ راوی کہتا ہے ایک کسی گیسموں والے کڑیل جوان کی رخصت اور ایک حسین غریب۔ راوی کہتا ہے میں کھڑا دیکھ رہا تھا، بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا۔ راوی کہتا ہے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بیوی دوڑ کے دامن پکڑ لیتی ہو، نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ۔ میں عزاداروں سے پوچھتا ہوں، اگر زینب روکتی بازوؤں کو پکڑتی، ام کلثوم روکتی بازوؤں کو پکڑتی، اس کا مطلب کوئی ایسی بیوی تھی جس کے بازو، جس کا قد اتنا چھوٹا تھا، دامن پکڑ کے کہتی تھی بابا نہ جاؤ بابا۔ ہاں خوب روئے، خوب تڑپے، خوب گریہ کیا۔ ہاں اسی کو رونا کہتے ہیں، اسی کو گریہ کہتے ہیں۔ حسین خیمے سے نکلے، گھوڑے پر سوار ہوئے، اولاد والے تشریف فرمائیں۔ حسین خیمے سے نکلے، گھوڑے پر سوار، گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا نہ بڑھا۔ اب جو دیکھا ننھی سی بچی سمو سے لپٹی ہے، حسین اترے، سکینہ کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا، رخساروں پر رخسار۔ سکینہ مجھے جانے دو بی بی، مجھے جانے دو بیٹی، جاؤ اب خاک یتیمی تمہارے سر پر ہے۔ میر انیس کہتے ہیں بچی اتنی کمسن تھی کہ تڑپ کے کہتی ہے بابا یہ یتیمی کیا ہوتی ہے؟ حسین کہتے ہیں بیٹی نہ پوچھیو، یہ مصیبت عظیم ہے، ارے مر جائے جس کا باپ، وہ بچہ مر جائے جس کا باپ، وہ بچہ یتیم ہے۔ اجرکم اللہ، مر جائے جس کا باپ، وہ بچہ یتیم ہے۔ حسین یہ کہہ کے چلے، سکینہ نے کہا بابا مگر اتنی اجازت دو کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا۔ ارے میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا، میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا۔ حسین مختل میں آئے، ذوالفقار کو نکالا، ظالموں کہاں بھاگتے ہو؟ تم نے میرے اکبر کا جگر چھیدا، تم نے میرے عباس کے بازو کاٹے، تم نے میرے قاسم کو پامال کیا، تم نے میرے اصغر کا گلا چھیدا، اب بھاگتے کہاں ہو؟ یہ اکبر کی طرف سے، یہ عباس کی طرف سے، یہ قاسم کی طرف سے فوجوں میں دہائی شروع ہوئی، حسین تمہیں اکبر کا واسطہ، حسین تمہیں عباس کا واسطہ، حسین تمہیں قاسم کا واسطہ۔ مظلوم نے تڑپ کے کہا پہلے میرے اکبر کا جگر چھیدا، اب واسطہ دیتے ہو، پہلے عباس کے بازو کاٹے اب واسطہ دیتے ہو۔ ابھی حسین پیکار کر رہے تھے کہ اتنے میں آواز قدرت آئی، تیروں پر تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، زخموں پر زخم پا چکے، بس اے حسین بس، لاشوں پر لاش اٹھا چکے، بس اے حسین بس، ارے ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو۔ سجاد
امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. حسین نے بہتے ہوئے لہو کو پوچھا, ذوالفقار کو نیام میں رکھا, قیامت ہوئی, بھاگی بھی فوجیں سمٹی. میری طرف دیکھے 2.5 سے 3 منٹ میں بلس تمام ہے, میرا کلیجہ بھوکو آ رہا ہے. فوجیں سمٹی, ارے میں مقتل کیسے پڑھوں. راوی کہتا ہے حسین پہلے ہی زخموں سے اتنے چور تھے, ابھی گھوڑے پہ بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک نیزہ آیا, پہلو پہ لگا, دوسرا نیزہ اس پہلو پہ, خنجر سینے پہ, تیر ماتھے پہ, زہرا کا لال پشتے بھرا. اماں حسین کو سہارا دو, جناب کمال لکھنوی صاحب نے فرمایا سخت مصائب میں کلیجہ چاک ہو جاتا. کیسے پڑھوں, کون سا پہلو ایسا ہے جو سخت نہیں ہے. دو جملے مجلس تمام. یہ لیجئے, اندھیرا بھی ہو گیا, ایسا لگتا ہے جیسے زہرا آ گئی سواری, تڑپ کے پرسا دو. آپ نے سنا ہوگا حسین کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی دائیں کبھی بائیں. سوچا ایسا کیوں ہوا, میں نے پڑھا نہیں, علماء سے سنا کہ 2 ظالم ایک ساتھ دونوں جانب سے بڑھے, دونوں نے حسین کے پہلو میں ایک ساتھ نیزہ مارا. ادھر سے نیزے سینے میں آئے, سینے میں آ کے الجھ گئے. اب جب ادھر کا ظالم نیزہ کھینچتا تھا تو حسین ادھر ہو جاتے تھے, جب ادھر سے کھینچتا تھا حسین ادھر ہو جاتے تھے. آئے غربت حسین, گھوڑے سے گرے. ایک منٹ میں مجلس تمام ہو گئی. حسین گھوڑے سے گرے, حسین گھوڑے سے گرے, حسین گھوڑے سے گرے. شمر کند خنجر لے کے بڑھا, آئے زہرا کا جانی, آئے سیدہ کا لال, آئے فاطمہ کا نور نظر, آئے بھوکا پیاسا حسین, آئے غریب الدیار, آئے غریب کربلا. حسین شمر کند خنجر لے کے بڑھا. راوی کہتا ہے میں کھڑا دیکھ رہا تھا, شمر ملون نے تمام مجلس. کمزور دل کے لوگوں سے معافی چاہتا ہوں, مجلس آدھے منٹ میں تمام. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ حسین کے غیرت دار بھائی. راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا ملعون جب وار کرتا تھا حسین کے لب ہلتے تھے. راوی کہتا ہے میں نے سوچا شاید حسین کچھ کہنا چاہتے ہو. میں قریب جا کے میں نے کان لگائے, میں نے کیا سنا, جب خنجر چلتا ہے حسین کسی کو بلاتے ہیں, کسی کو صدا دیتے ہیں. راوی کہتا ہے میں نے سنا جب خنجر پہلی بار چلا حسین نے تڑپ کے کہا نانا, ماتم کرو نوجوانوں. جب خنجر دوبارہ چلا حسین نے کہا بابا,
جب خنجر تیسری بار چلا حسین نے کہا اماں، راوی کہتا ہے اس کے بعد جتنی بار خنجر چلا حسین کہتے تھے ابا.